دوستو ایکسپلور تھنگس کی اس ویڈیو میں آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع بہت اہم اور خاص ہے، اور وہ موضوع ہے مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول کا گنبد خضرا۔ روضہ رسول وہ متبرک اور مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے اور اس کی سبز جالیوں کو چھونے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ زیارت نصیب ہوئی۔ ان میں ایک شخصیت ایسی ہے جنہیں یہ مقام حاصل ہوا۔ انہوں نے روضہ رسول اندر جا کر دیکھا، وہاں انہوں نے لوہے کے صندوق بنے دیکھے۔ وہاں کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ آخر ان صندوقوں میں کیا ہے۔ تب شاہ فیصل نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور انہیں کھولنے کا حکم دیا۔ روضہ رسول کے اندر جانے کی سعادت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان صندوقوں میں کیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب یہ صندوق کھولے گئے تو اس مشہور واقعے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ یاد کروا دیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کریں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ روضہ رسول کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سعودی عرب کی حکومت خصوصی اقدامات کرتی ہے، اور یہ شرف چند خاص لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ مخصوص افراد کے علاوہ کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد بھی بنا اجازت روضہ رسول کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ روضہ رسول اور مسجد نبوی میں تمام تبرکات ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے لیے باعث دلچسپی رہے ہیں۔ آپ کو بہت طرح کی تصاویر سوشل میڈیا پر ملیں گی جہاں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ روضہ رسول کے اندر ہے۔ کبھی تو ایک خاص فرد کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول کے خادم ہیں اور انہیں ہی اندر جانے کی اجازت ہے۔ سچ یہ ہے کہ ایسے تمام دعوے باطل ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی کسی کو مستقل روضہ رسول کے اندر آنے اور جانے کی اجازت ہے؟ شاہ فیصل وہ خوش قسمت انسان ہے جنہیں وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ شیخ عائض بن احمد نے پہلی دفعہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے 7 ایسے حقائق بیان کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شاہ فیصل کے ساتھ روضہ رسول کے اندر گئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوہے کے بنے ہوئے صندوق موجود ہیں اور انہیں تالے لگے ہوئے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے، تو شاہ فیصل نے روضہ رسول سے واپس آنے کے بعد ایک حکم نامہ جاری کیا اور کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ یہ صندوق سلطنت عثمانیہ کے دور کے تھے۔ شام کو شیخ عائض اپنا ایک نمائندہ لے کر حجرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا۔ جب صندوقوں کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک صندوق میں سونے کے زیورات اور دوسرے میں چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں، جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک تھیں۔ ان تمام زیورات کو مدینہ منورہ میں رکھ دیا گیا تاکہ عام لوگ بھی اس کی زیارت کر سکیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ عائض بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی وہیں مدفون ہیں۔ اس طرح روضہ رسول میں 3 قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کبھی بھی کہیں بھی یہ نظر آئے کہ روضہ رسول میں ایک قبر موجود ہے تو یہ سب دعوے باطل ہیں۔ ویسے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک کی تصاویر پوری دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ آخری مرتبہ بھی جب کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی قبریں ہیں،
اس کے گرد 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد اس کے گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی۔ اس 5 کونی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 کونوں والی دیوار پر سبز رنگ کا غلاف یعنی پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں، چنانچہ ان دیواروں کے پار اصل قبر مبارک تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کبھی سربراہان مملکت کو روضہ رسول کے اندر جانے کا شرف حاصل ہوا، وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جب زائرین سبز جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں جالیوں کے پار یہی 5 کونی دیوار پر پڑا سبز پردہ یعنی کہ غلاف نظر آتا ہے۔ ناظرین، پچھلے 1300-1400 برس میں صرف 2 افراد کو ہی اس 5 دیواری حجر مبارک کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان 2 افراد کے علاوہ اور کوئی وہاں تک نہ جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا ایک غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں عظیم مورخ اور فقیر علامہ نور الحسن اسہودی کو وہاں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت علامہ نور الحسن اسہودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے اور انہیں حجرہ مبارک کی دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ نور الحسن لکھتے ہیں، 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ دیوار بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ مبارک تھا۔ مجھے وہاں پر داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مبارک مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں مبارک پر مرکوز تھی۔ تینوں قبریں سطح زمین کے برابر تھیں۔ ان میں سے ایک قبر مبارک میں تھوڑا سا ابھار تھا، جیسے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنوبی سمت میں تھا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔